الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، آج میرے پاس ایک بہت ہی انفارمیشن ہے مسجد نبوی اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں، جو شاید پہلے کبھی کسی نے شیئر نہ کی ہو۔ اگر کی ہو تو اس طرح سے نہیں ہوگی یہ انفارمیشن۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، میرے ساتھ رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے جو میں نے چینل معاونین حجاج کے ٹائم میں ڈیوٹی کے دوران بنایا تھا، مکہ اور مدینہ اور حج سے متعلق تمام چیزیں شیئر کی، آپ لوگوں نے بڑا تعاون کیا۔ تو یہ بھی اسی ہی طرح کی ایک بہت ہی انفارمیٹو ویڈیو ہے، ساتھ رہیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ کوئی گزشتہ کچھ عرصے کی بات ہے، حرمین شریفین جو انتظامیہ ہے کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں مسجد نبوی کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں مکمل وضاحت کی گئی اور بتایا گیا گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا۔ دیکھیں کیوں نہیں جا سکا۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے 2 اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اس سے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیوار والی فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہٰذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ کتنا اس کی سیکیورٹی تھی۔ یہ مسائل تھے کچھ عرصہ قبل۔ ایک مشہور واقعہ بھی تھا، وہ پھر میں ایک ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ دیواریں بنائی کیوں گئی تھی، کیونکہ جسد خاکی کو غار بنا کر چوری کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو تبھی یہ معاملات کیا گیا تھا۔ روضہ رسول کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیواروں پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کے 5 دیواری پر پڑا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گو کہ چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 مواقع کے۔ ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلاف، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن الصمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود مسجد نبوی میں قبلہ کا رخ جنوب کے جانب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے، ایک کمرہ نما ہے، اس میں روضہ ہے۔ بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت ہے۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محراب ہے، حضرت فاطمہ کی محراب ہے۔ اس کے پیچھے ان کی چارپائی سریر ہے۔ العربیہ ویب سائٹ نے محقق محی الدین الہاشمی کے حوالے سے بتایا کہ ہال کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ یہ تمام باتیں پہلے کی ہیں جب یہ 5 دیواری اور یہ سلسلہ نہیں تھا۔ 1406 ہجری میں شاہ فات کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک
تقریباً 8 صدیوں یا 8 صدیاں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس دیوار کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقہ علامہ نور الدین ابو الحسن الصمہودی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں 14 شعبان 1881 کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ان مقدس اب مقدس حجرہ تھا۔ جب یہ دونوں جو پروٹیکشن تھی ختم کی گئی تو حجرہ سامنے آ گیا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا۔ خوشبو کی ایسی لپٹ اور لہر آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اللہ اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا، یہ شاید حضرت عمر کی قبر ہو۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں جن کے دوران کوئی انسان ان مہر بند اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ علامہ نور الدین ابو الحسن صمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں بھی یہ تمام ذکر کیا ہے کہ میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی یہ قسم ہے لکڑی کی چھت نصب کی گئی، جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی 8 میٹر ہے، اور یہ گنبد خضراء کے عین نیچے واقع ہے۔ یہ سب معلومات معروف کتاب وفاء الوفا باخبار دارالمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی موجود ہے کہ مؤلف نور الدین ابو الحسن مسعودی نے بھی لکھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں اپنی مشہور تصنیف میں یہ درج کر چکا ہوں۔ واللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو حقیقت آئی میرے سامنے میں نے کتاب کے حوالے کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو شیئر کی۔ اور دوسری بات، یہ ایک ایسی معلومات ہے آپ لوگوں نے سنی تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک بھی پھیلائیں اور یہ انفارمیشن تمام لوگوں اور تمام مسلمانوں تک پہنچے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔